شیخ صاحب بعد رکوع ہاتھ باندھنے کو انڈیا میں اہل حدیث علماء اسے بدعت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شیخ البانی نے بدعت اہل حجاز کی بدعت کہا ہے۔ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ ایک بھی دلیل نہیں ہے، اور کسی صحابی یا تابعی کی اس پر عمل کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور رکوع کے بعد کے قیام کو قبل الرکوع قیام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، جبکہ علماء کا عمل بعد الرکوع ہاتھ باندھنے پر ہے۔ یعنی جیسے رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد جس طرح اللہ اکبر تکبیر تحریمہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، عام لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس ہاتھ باندھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے الحمدللہ ایک حدیث ہے وائل بن حجر کی، جس میں انہوں نے کھل کر کے کہا ہے کہ میں نے پیارے رسول کو صلاۃ میں کھڑا دیکھا، صلاۃ میں کھڑا دیکھا تو آپ کا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ سینے پر۔ تو اس حدیث کو دلیل بنا کر کے کہ قیام قرات کے لیے ہوتا ہے اور قیام بعد الرکوع ہوتا ہے، یہ استدلال جائز ہے، انشاءاللہ بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ کہ کسی نے نہیں کیا ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں شیخ بدیع الدین راشدی ان کے والد ان لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے، بعد میں یہاں یہ چیز آئی اور باقاعدہ مباحثہ ہوا، یہاں شیخ باقاعدہ بحث کرتے تھے اس کے بارے میں، لوگ ان سے پوچھتے تھے، ہم تو بیٹھتے ہی تھے ان کے ساتھ، تو یہ بات ہوتی تھی کہ نہیں یہ دلیل ہے، ان کی باقاعدہ کتاب ہے۔ ان کے بھائی محب اللہ شاہ بدیع الدین راشدی، شاہ بدیع الدین راشدی، انہوں نے کتاب لکھی کہ یہ سنت ہے، اور ان کے بھائی محب اللہ شاہ راشدی سگے بھائی ہیں، انہوں نے اس کے خلاف لکھا۔ تو یہ چیز ہے اختلاف کی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا، اگر کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہیں تب بھی کسی ایک دوسرے کو اس پر دوستی اور دشمنی کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ ہماری نصیحت یہی ہے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔